ولسانا وشفتين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، کل کے سبق میں آیا تھا آیت نمبر 8 میں، آج آیت نمبر 9 ہے۔ الم نجعل له عینین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی۔ وہیں یہ بات آئی تھی کہ جب کائنات عالم کے ہر مخلوق کو اس نے آنکھ دی ہے، حتیٰ کہ ایک دم ذرے کے برابر ایک چونٹی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہی ہیں ذرہ یا ذرہ، ایک دم باریک، اس کو بھی آنکھ اللہ نے عطا کی۔ آپ اس کے راستے میں کوئی چیز رکھ دیجئے تو ادھر سے وہ رخ بدل دے گی۔ اس کو اللہ نے ناک دیا ہے، میٹھی چیز رکھ دیجئے تو پہنچ جاتی ہے سونگھتے ہوئے، بلکہ ہمارے اور آپ کی جو سونگھنے کی قوت اس سے زیادہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ دیے۔ اللہ پاک نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیوں کہ انسان نعمت کو استعمال کر کے منعم حقیقی، جس نے یہ انعام آپ پر اور ہم پر اور کائنات عالم پہ کیا ہے، انسان اس کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ جی، کس کو؟ منعم حقیقی۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، جس نے انعام دیا ہے یا انعام کیا ہے۔ لیکن عادتاً لوگ نعمت کو تو استعمال کرتے ہیں، لیکن منعم حقیقی کی شناخت اور پہچان اور معرفت حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت کو معصیت میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں، بغاوت میں استعمال کرتے ہیں۔ انسان اللہ تک کیسے پہنچتا ہے کہ نعمت کو اللہ نے کہا استعمال کرو تو نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے، نعمت کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہیں کرتا ہے۔ اور انسان ہے، اگر کبھی کوئی غلطی چوک سے ہو گئی، بھول سے ہو گئی، نادانستہ طور پر ہو گئی، تو انسان غلطی کی تعویل اور قیل قال نہ کرے، سیدھے اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جائے، اعتراف کر لے، اقرار کر لے کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ پاک رب العزت معاف بھی کر دیتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ ایسا بولتے ہیں، گندی چیز دیکھ رہے ہیں آنکھ سے، کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، یہ جملہ ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ آپ کا جو بھی وقت ہے یہ پاس واس نہیں ہوتا، یہ آپ کا وقت محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب محفوظ ہو جاتا ہے، اب معصیت کے ساتھ محفوظ ہوا تو یا اطاعت کے ساتھ محفوظ ہوا تو دونوں صورت میں یہ وقت آپ کا ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ اس پر پہلے بھی بہت باتیں ہو چکی ہیں کہ کوئی لمحہ ہمارا اللہ رب العالمین کی علم کے اعتبار سے، اور یہ جو دو موجود ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ قیامت کے دن سب چٹھا کالا آپ کے سامنے کر دیں گے۔ ہم لوگ بے خیالی میں کچھ کرتے رہتے ہیں غلط سلط، اور ان کا دھیان نہیں دیتے، یہ آپ کے خلاف یا آپ کی حمایت میں۔ اگر نیکیاں ہیں تو حمایت میں، اگر بدی ہے، سیئات ہے، برائی ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، اللہ و رسول کی بغاوت و مخالفت ہے، تو یہ آپ کے خلاف ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔
اسی لیے قرآن کریم نے کئی دفعہ کہا واضح طور پر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی، اس ہوا میں یہ تاثیر ہوگی کہ جب سے آپ اور ہم بالغ ہوئے ہیں اس دن سے موت تک کا جتنا نامہ اعمال میں کچھ لکھا ہوا ہے صحیح یا غلط، یہ ہر انسان کے اڑتا ہوا آ کر کے اس کے گردن میں نامہ اعمال لٹک جائے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کتاب سامنے آ جائے گی نامہ اعمال کی کھلی ہوئی، اللہ کہیں گے دیکھ اقرا کتابک، تو اپنے نامہ اعمال کو خود ہی پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور یہ لے ریمارک کا قلم تمہیں کو دے دیتا ہوں کہ تو خود فیصلہ کر کے تو جنتی ہے جہنمی ہے۔ جی اللہ کا فیصلہ تو بعد میں، ہم خود ہی قلم لے کر کے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا، لیکن وہاں غلط ہونے سے بھی کوئی اچھے کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ چلیے، جس نے بات کرنے اور کھانے پینے میں مدد لیتا ہے، کس سے؟ زبان سے اور ہونٹ سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سنیے، قدرت نے زبان کو ایسی سریع العمل مشین بنایا ہے کہ آدھے منٹ میں اس سے ایسا کلمہ بھی بولا جاتا ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے، جیسے کلمہ ایمان، کہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آدھا منٹ بھی نہیں لگا اور یہ کلمہ زبان سے بولا، انسان جنت میں چلا گیا۔ یا دنیا میں دشمن کی نظر میں اس کو محبوب بنا دے، جی جیسے قصور کی معافی، کاویری سوری یار پلیز میں آپ کا پاؤں پکڑتا ہوں مجھے معاف کر دو، بس اگلے بھی 10 پنچ بیٹھے ہوتے بھی کہتے یار بندہ سلنڈر کر گیا یار معافی مانگ لی، اب اس سے بڑی کیا بات ہے، تو دشمن بھی دوست ہو جائے گا، بھائی چلو اس نے تو مجمع میں سب کے سامنے میرا پاؤں پکڑ لیا، میں کیا کرتا، معاف تو کرنا پڑے گا۔ جی اللہ اکبر۔ اور اسی زبان سے اتنے ہی وقفے میں ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دے، جیسے کلمہ کفر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ایسا جملہ بول دیا جس سے انسان کو کفر آ گیا۔ رمضان کا دن ہے، کسی نے کہا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ وہ رکھے یار جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ آج کل لڑکے نوجوان مسلمان سے میں نہیں سنا کہتے روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہے، کلمہ نہیں بولنا کبھی۔ یا دنیا میں اس کے بڑے سے بڑے مہربان دوست کو اس کا دشمن بنا دے، جیسے دوست کی ماں کو گالی دے دیجیے آپ، وہ فائٹنگ کر کے آپ کا ناک کا انشاءاللہ 32 کا نقشہ بنا دے گا، جی 32 کا نقشہ۔ جیسے گالی گلوچ، جس طرح زبان کے منافع بے شمار ہیں، اس کی ہلاکت آفرینی بھی اسی انداز کی ہے۔ گویا یہ ایک تلوار ہے جو دشمن پر چل سکتی ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ کیا؟ یہ زبان۔ حدیث کے اندر ہے کہ صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے سارا اعضائے جسم ہاتھ جوڑ لیتا ہے، بھائی دیکھ تو اگر صحیح رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر تو نہیں صحیح رہے گی تو ایک جملہ بول کے تو 32 باڈی گارڈ کے اندر جائے گی، پٹائی ہماری ہوگی، دیکھ باکسنگ کس کو لگے گا ادھر، اور یہ تو بول کے اندر سٹک گیا۔ جی اسی لیے قیامت میں اللہ پاک جہنم کے بل منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالیں گے، چونکہ اسی سے بدمعاشی کی تھی اس نے۔ زبان، آنکھ اور شرمگاہ کے شر سے حفاظت کا بیان علامہ بغوی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیری زبان ناجائز چیزوں کے لیے تجھ سے مطالبہ کرے تو میں نے اس کے خلاف تیری مدد کے لیے 2 ڈھکن تجھے دیے ہیں، بس یہ دیکھو بند کر لیا، تو اس کو ڈھکن میں بند کر دے اور ناجائز بات زبان سے نہ نکال، اور اگر تیری نگاہ ناجائز چیزوں کے لیے تجھ سے فرمائش کرے تو تیری مدد کے لیے میں نے 2 غلاف دے دیے ہیں،
ان غلافوں میں اس کو بند رکھ، اور اگر تیری شرمگاہ ناجائز امور کی طرف تجھے کھینچے تو میں نے تیری مدد کے لیے 2 پردے میں نے کل بتایا تھا ران دے دیے ہیں، اور ان پردوں میں ان کو بند رکھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھ اور زبان، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیز کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی اور زبان کی، کہ شرمگاہ سے ناجائز کام نہیں کرو گے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں۔ نہ تکلیف تو بہت بڑی بات ہے، ڈسو گے نہیں زبان سے، یہ ڈسو گے نہیں۔ بس حضور نے فرمایا اضمن لکم الجنہ، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن یہی نہیں سنبھل میں آتی، چلو شرمگاہ تو پھر بھی لوگ بچا لیتے، اور ابھی ٹائم نہیں پاس ہوگا تو اس کی تیری تو اس کی میری تو فلانی تو ہب کی تو ڈھب کی، 1000 ادگوئی بدگوئی غیبت چغل خوری کر کے ہم لوگ چٹنی پیستے ہیں اور مزے لیتے ہیں مجلس میں۔ چلو اللہ ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بس